ایک اور مبارک دن نصیب فرمایا۔ جمعہ سال میں 50 52 شمسی سال کے حساب سے 48 تو بندے کی زندگی میں ایک محدود سے دن ہوتے ہیں، لیکن اللہ جل مجدہ نے اس دن میں وہ برکت رکھی، جیسے شب قدر میں برکت ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر، اس دن میں بھی بہت برکت اللہ پاک نے رکھی، یہ بھی کئی دنوں سے جو ہے ایک دن جو ہے وہ بہتر اور فضیلت رکھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ پاک نے سورۃ جمعہ نازل کی، اس میں بتایا بھائی کرنا کیا ہے اس دن میں۔ وہ مختصر آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں، ویسے میں کرتا رہتا ہوں تفصیل سے بھی، لیکن مختصر بھئی یہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی صورت نازل کی، اس میں بتا دیا کہ بھئی یہ دن کیسے گزرنا چاہیے۔ پہلے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ دیکھو زمین آسمان کی ہر چیز اللہ پاک کی تسبیح، اللہ پاک کی عبادت، اپنی اپنی عبادت، اپنا اپنا کام کر رہی ہے، تو تم بھی اپنا کام کرو۔ تم نے ضرور علیحدہ ہو کر چلنا ہے، اور مطلب الٹی چال چلنی ہے کہ جب ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر رہی ہے، پہاڑ، درخت، چرند پرند، تو یہ ترغیب دی کہ دیکھو یہ تم سے کوئی الگ مطالبہ نہیں کیا جا رہا، دیکھو ہر چیز جو ہے اللہ پاک کا ایک نظام ہے اس کے تحت، اور ہر چیز پھر فائدہ اٹھا رہی ہے اس سے، اللہ پاک کی عبادت کر رہی ہے، تو تم بھی کرو۔ اس لیے المالک کہ بادشاہ اور ہر چیز کا مالک جو ہے وہ تو اللہ ہے، تو تم اگر اس کے خلاف چلو گے پھر بھی تم وہ چیزیں نہیں پا سکتے، کیونکہ مالک تو اللہ ہے، ہر چیز کا فیصلہ اس نے کرنا ہے۔ القدوس، وہ پاک ہے، تو جن چیزوں کے اس کو چھوڑ کر، ایک پاک ہستی کو چھوڑ کر دنیا اور شیطان اور نفس ناپاکوں کے پیچھے چلنا، کہ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ العزیز، جو سب پر غالب ہے، سب پر قدرت رکھتا ہے، طاقتور ہے، طاقتور کو چھوڑ کے کمزوروں کے پیچھے چلنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ الحکیم، وہ جو دانا ہے، حکمت والا ہے، اور دانائی اللہ جل مجدہ ہی جس کو دے، اور دے حکمت جس کو کہتے ہیں، حکیم ہے۔ تو حکیم کو، دانا کو چھوڑ کر بے وقوفوں کے پیچھے چلنا ہے، دوسری کیونکہ اس کے جو برعکس ہے، شیطان ہے، نفس ہے، اپنی مرضی، لوگ بعض، تو یہ 4 صفتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی، المالک، القدوس، العزیز، الحکیم۔ اچھا، یہ تو فرما کے پھر بعد میں فرمایا کہ اب تمہیں کرنا کیا چاہیے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہ ایک رسول تم نے بھیجا، تو اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر پردہ فرما چکے، اب کیا، اب ان کے نمائندے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ طریقہ تربیت، تزکیہ، یہ اب پھر جو ان کے نمائندے جو اولیاء اللہ، مختلف صحابہ کرام تھے، اہل بیت اطہار تھے، پھر تابعین، اولیاء، قیامت تک پھر وہ آتے رہیں گے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے ان کے لیے تو میں نے رسول بھیجا، تمہارے لیے بھی بھیجا، پھر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، تو کرنا کیا ہے، ان کی ذمہ داری کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ واقف تمہیں باخبر کرتے ہیں زندگی کا مقصد کیا ہے، تم کس لیے دنیا میں آئے ہو، اور اگر مقصد پورا کرو گے تو کیا ملے گا، نہیں پورا کرو گے تو کیا ملے گا۔ پھر جب فرمایا کہ مقصد کا پتہ چل گیا، وَيُزَكِّيهِمْ، وہ پھر تمہیں جو بے مقصد چیزیں ہیں تمہاری
اعضاء کے متعلق تمہارے ذہن میں مقصد چیزوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیں گی اگر تم ان کے پیچھے چلو گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ بے مقصد اور فضول چیزیں نکال کے تمہیں وہ چیزیں دیں گے، وہ علم دیں گے جو اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے بھیجا ہے۔ والحکمہ، اور پھر اس علم کو استعمال کرنا، اس کا عمل کا طریقہ بھی تمہیں سکھائیں گے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ جب تم کرو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ پہلے تم گمراہی میں تھے، کیونکہ روشنی آئے تو اندھیرے کا پتہ چلتا ہے بندہ اندھیرے میں تھا۔ مثلا اگر ہر وقت اندھیرا ہی رہے تو اس کو کیا پتہ چلنا ہے میں اندھیرے میں ہوں؟ جب سے پیدا ہوا ہے بندہ وہ اندھیرے میں ہی ہو تو اس کو تو نہیں پتہ چلنا، لیکن جب روشنی آئے گی او میں تو اندھیرے میں تھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اب تم سوچو کہ ہم تو پیچھے رہ گئے، ہم تو اس صدی میں ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تم عمل ان کے طریقے پر کرو جو بتایا جا رہا ہے۔ اللہ پاک پہلے نیکوکاروں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ تمہیں ملا دے گا، ایک دن اکٹھا کر دے گا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو نہیں کیا تو اس میں اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، تم اس وقت ہوتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ بیان کر کے سورت میں اللہ پاک پھر فرماتا ہے مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ اب اتنی باتیں تمہیں پتہ چل رہی ہیں، آیات اور یہ آیات، تو فرمایا کہ پھر ایسے لوگوں کی طرح نہ بنو جن کو بہت ساری باتیں پتہ چلیں اور ان کی مثال گدھے جیسی ہے کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں ہوتی ہیں، کتابیں تو آ گئی لیکن اس کو کوئی شعور ان کتابوں کا نہیں ہے۔ تو تمہیں یہ باتوں کا پتہ چلا لیکن اگر تمہارے ذہن میں یہ چیزیں نہ آئیں، تمہارے دل میں نہ آئیں، تو تمہاری مثال پھر اس گدھے کی سی ہے جس پر جو ہے کتابیں ہیں، فائدہ نہیں۔ ایسا وہ ذہن میں علم اٹھا کے مجھے بڑا علم ہے، میں بہت کچھ جانتا ہوں، مجھے یہ ہے، مجھے وہ ہے، لیکن وہ صرف اٹھایا ہوا ہے ایک بوجھ، تمہارے جسم پر تو اس کا اثر ہی کوئی نہیں، تمہارے اخلاق پر تو اثر ہی کوئی نہیں۔ کیونکہ پہلے زمانوں میں جو کتابیں بیچنے والے ہیں نا، کیونکہ یہ گاڑیاں وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی، وہ گدھوں پر کتابیں، قرآن مجید چیزیں وہ گدھے پر رکھ کے گاؤں گاؤں جاتے تھے، بستی بستی، وہ بیچنے کے لیے۔ اب وہ گدھا سارے دن پھرتا کتابیں لے کے، لیکن اس کے علم میں تو کچھ نہیں آیا، اس کے عمل میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو یہ اللہ پاک نے ان لوگوں کی مثال دیتی ہے جن کو فخر ہے، جو تکبر کے ہم نے بہت پڑھا ہوا ہے، ہم بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہمارے پاس بڑا علم ہے، یہ ہے، تو زندگی میں کوئی اثر کوئی نہیں، روح میں کوئی اثر کوئی نہیں، دل میں کوئی اثر کوئی نہیں، دماغ میں کوئی اثر کوئی نہیں، اعضاء میں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں، تو ان کی اللہ پاک فرماتا ہے یہی ایک مثال ہے۔ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، فرمایا بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی کہ جو یہ اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں کہ علم کے باوجود عمل کوئی نہیں کرنا، جانتے حق کیا ہے عمل کوئی نہیں کرنا، یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اور جان بوجھ کے جب کر رہے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں جاگتے ہوئے کو کیا جگاؤں، جن کو بتا دیا راستہ، پتہ بھی چل گیا حق، تو اب اللہ پاک فرماتا ہے ایسے لوگوں کو کوئی رہنمائی نہیں مل سکتی، کیونکہ رہنمائی ان کو مل گئی ہے، وہ چلتے ہی نہیں۔ پھر آگے فرماتا ہے پھر اللہ پاک کہ کئی لوگوں کے ذہن میں ہے ہم ٹھیک چل رہے ہیں، ہم بالکل ٹھیک ہے، جیسا بھی ہے معاملہ بہتر ہی چل رہا ہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہودیوں کو بھی فرمایا اور ان کے ذریعے ہمیں بھی فرمایا سب کو کہ اگر تم سمجھتے ہو نہیں تمہیں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں، تزکیہ کی ضرورت نہیں، کوئی کسی چیز کی، تم ٹھیک چل رہے ہو، تم اللہ کے ہاں بھی تمہارا مقام ہے اور تم سمجھتے ہو میرا اللہ پاک کے ساتھ وہ خاص معاملہ ہے،
میں اللہ پاک دیکھو مجھے کھانا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، بچے دیے، وہ دولت دی، تو میں ٹھیک ہوں، یہ تبدیلی تم نہیں لے کے آ رہے۔ تو فرمایا کہ پھر انکم اولیاء انضام تم، اگر تمہارے خیال میں یہ ہو کہ اللہ پھر بھی ہمیں پسند کرتا ہے ہم، تو فرمایا کہ میرے ولیوں کی نشانی ہے کہ ولی جو ہے وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، اور ملنے کا راستہ موت ہے۔ فتمنوا الموت، تم بھی اگر پھر واقعی سچے ہو تو اپنے دل میں ڈوب کے دیکھو کہ اس وقت موت چاہتے ہو، مرنا چاہتے ہو، اسی وقت مرنا چاہتے ہو، اپنے دل سے پوچھو میں اس وقت مرنا چاہتا ہوں، موت مجھے آ جائے۔ اگر تم سچے ہو کہ تم ٹھیک ہو تو پھر تو تمہیں مرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ تمہیں جو ہے اچھا لگنا چاہیے کہ ہماری ملاقات اللہ پاک سے ہوگی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، اپنے باطن میں اندر میں ڈوب کر دیکھو گے اگر تم وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، تم کبھی بھی ابھی مرنا نہیں چاہو گے، کیونکہ تم ولی ہے ہی نہیں، اور تمہیں پتہ ہے تم نے ہاتھوں سے کیا کیا ہوا کرتوت، تمہیں خود اپنا پتہ ہے۔ ابھی کافی معاملے تمہارے درست کرنے والے ہیں، وہ مالی معاملے درست کرنے والے ہیں، گناہوں سے معافی مانگنے والی ہے، گناہوں کو، غلط کاموں کو درست کرنے والی چیزیں، لوگوں کے ساتھ معاملات، تم ابھی مرنا پسند نہیں کرو گے، اس لیے کہ تم نے ہاتھوں پتہ ہے کیا کیا ہوا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، وہ یہ کیا کرتے رہے۔ بہرحال اللہ پاک مادہ پھر بھی نہیں سننے، پھر بھی ادھر نہیں آنا، قرآن کی نہیں آنا، اللہ کی طرف نہیں آنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں آنا، پھر بھی نیکی کے راستے کی طرف نہیں آنا، نہیں میں ٹھیک ہوں، میں لگا ہوا ہوں، جدھر بھی ہے مطلب ہے کہ یعنی بدماشی ہے، زناکاری ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، وہ بے جا ہے، تو تم ادھر نہیں آنا چاہتے تو پھر جان لو تم نہیں آنا چاہتے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم گویا موت سے بھاگ رہے ہو، تو ٹھیک ہے ادھر نہیں آنا چاہتے تو موت تم سے ملاقات کر لے گی، میرا نمائندہ اسرائیل تم سے جا ملے گا، تم نہیں آنا چاہتے تو وہ تو آئے گا تمہارے پاس۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، فَإِنَّهُ تم سے وہ ملاقات، تم سے وہ آ کے مل کے رہے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم ایسی ہستی مجھ تک لائے جاؤ گے کہ جو عالم الغیب، جو ظاہر باطن تک چھپا ہوا ظاہر جو تم ہر چیز جانتا ہے، عالم الغیب والشہادہ، پھر وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں ایک ایک عمل بتائے گا، جو زندگی میں نے دی، جو میں نے تمہیں زندگی دی، جو وقت دیا، اس میں تم نے کیا کیا، ایک ایک عمل۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اگر ایمان لے آئے ہو یا نہیں جنہیں لے وہ لے آئے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آ جاؤ اس راستے کی طرف، اس آواز کی طرف، اس نماز کی طرف جو بندے کو بدل کے رکھ دیتی ہے، یعنی نماز قائم کرنے والی، جو اس نماز کی طرف جو اللہ سے تعلق پیدا کرنے والی تمہارا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور یہاں فرمایا کہ اگر کوئی چیز اللہ پاک کے حکم سے ٹکراتی ہے، نماز ہے، کوئی حکم ہے، تو اس کو چھوڑ دو، اس وقت اس کو چھوڑو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتری ہے اس میں اگر کاش تم جان لیتے، جان تو جاؤ گے لیکن پھر دیر ہو جائے گی، پھر قدر نہیں ہوگی، پھر افسوس ہوگا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، ہاں اللہ پاک یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا کو چھوڑ دو، اب یہ ہے کہ اپنا تعلق اللہ پاک سے ٹھیک کرو، اور پھر مخلوق سے ساتھ بھی زمین میں رزق بھی کماؤ، سارے معاملات آپ نے کرو اسی حکم کے مطابق۔
وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ لیکن جب تم اپنے دنیاوی معاملات کی طرف چلے جاؤ تو پھر بھی حضوری میں رہو، اللہ کی یاد میں رہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تاکہ کس لیے اس میں اللہ پاک کا فائدہ نہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تم پھر صحیح طریقے سے چلتے رہو گے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ فرمایا اس طرح نہ کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرما رہے ہیں اور تم جو ہے دنیاوی معاملات میں جب اللہ کا رسول تمہیں بلاتا ہے اور اللہ کے یعنی ان کی ہدایت، ان کی جو رہنمائی ہے، تو اور تم لہو و لعب، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، یعنی اور تجارت اور دنیا داری میں اس وقت جو ہے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو فرمایا اللہ کی طرف رجوع کرو، دوسرا فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں اور جو چیز ان سے ٹکرائے اس کو جو ہے چھوڑ دو، چاہے وہ دنیا ہو چاہے کچھ بھی ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اب تمہیں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ چھوڑ دو، ادھر آؤ، یہ چھوڑ دو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، میری طرف آؤ۔ تو وہاں فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ۔ تمہیں کوئی گھاٹا کا سودا نہیں ہے، تمہیں خسارے کا سودا نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک جو تمہیں دینا چاہتا ہے وہ بہتر ہے جو تم جس کے پیچھے لگے ہو۔ اللہ پاک کے پاس بہت کچھ ہے، اس کے خزانے ہیں، واللہ خیر الرازقین، وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو یہاں یہ صورت جو ہے، یہ سورۃ جمعہ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ تو یہ میں نے مختصر آپ کو بتا دیا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس صورت میں بتا دیا کہ اس دن میں تم نے کیا سوچنا ہے، کیا انداز اپنانا ہے، کیسے یہ دن گزارنا ہے، کیونکہ یہ ایک دن ہفتے میں آتا ہے تو بندہ جو ہے ان سوچوں میں سے گزرے نا، اس کا پھر ذہن بدلتا ہے، وہ سوچتا ہے یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے، جان بھی نہیں چھوٹ سکتی اور میں کیوں اپنا نقصان کروں، شیطان نفس دنیا کے پیچھے چلوں، کیوں جو ہے علم ہے عمل نہیں کر رہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں تو میں کیوں نہیں جا رہا۔ تو یہ تھے ہر جمعے اس صورت کا ترجمہ یا تفسیر پڑھ کے دن کو سوچے تو اس کو پھر عمل کرے، پھر تبدیلی پھر جو ہے آہستہ آہستہ آئے گی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات پوچھنی ہے پوچھ لیں، ورنہ پھر جو ہے انشاءاللہ۔ جی جی حضور سے کہ جس طرح ابھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علم کی اہمیت افادیت بھی آپ نے بیان فرمائی اور تزکیہ نفس کی بھی آپ نے ضرورت اور اس پہ بھی آپ نے روشنی ڈالی۔ حضور کتابوں میں پڑھا ہے کہ پہلے ہمارے اکابرین جو تھے وہ ایک ایک حدیث شریف کے حصول کے لیے، ایک حدیث شریف کا علم حاصل کرنے کے لیے کئی برس تک پیدل چل کے جایا کرتے تھے، تو جا کے یہ نعمت حاصل کرتے تھے۔ تو آج الحمدللہ آپ جو ہے اولیاء کرام اور صالحین کا یہ سنت جو ہے وہ آپ کی ادا کر رہے ہیں، اور آپ خود یہ اتنی قیمتی تحفہ، اتنی قیمتی چیز دے کے مطلب شہر شہر کریا آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بڑی مہربانی فرمائی کہ گزشتہ دنوں آپ نے ہری پور کو بھی اس نور سے منور کرنے کے لیے آپ نے وہاں پہ بھی تشریف آوری ہوئی آپ کی، لیکن حضور اس طرح کہ وہ کیونکہ میری نالائکی کی وجہ سے اور میری سستی کائلی کی وجہ سے شاید اس طرح مطلب ہے آپ کی تشریف آوری کا پیغام جو ہے وہ میں لوگوں تک، مقامی لوگوں تک نہ پہنچا سکا، تو اس طرح مطلب ہم قدر نہ کر سکے جتنی قیمتی چیز آپ ہمارے لیے لے کے گئے، جتنا قیمتی نور ہمارے لیے لے کے گئے، کتنا تحفہ جو لے کے گئے، تو ہم اس کی قدر نہ کر سکے۔ ایک تو حضور میں اس پہ بہت ہی زیادہ معذرت خواہ بھی ہوں، آپ کی بھی ہم اس طرح غور نہ کر سکے، جو قدر نہ
کر سکے آپ کی شان کے لائق. تو دوسرا یہ ہے کہ اس قدر مطلب پھر وہ میری نالائکی کی وجہ سے شاید وہ لوگ بھی مطلب اس طرح پارٹیسپیٹ نہ کر سکے. تو حضور یہ ایک تو واضح بھی کرنی تھی اور آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا. اور آپ اپنی جو یہ عنایات ہیں, آپ کی یہ جو فیاضی ہے, یہ کرب نوازی ہے, اس کو بھی آپ جاری فرمائیں اور ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں اور مزید کوئی اس میں نصیحت بھی. ہاں جی, آپ فرما رہے ہیں کہ وہاں آپ کے علاقے میں یہ قدر نہ کر سکے یا لوگ اس طرح فائدہ نہ حاصل کر سکے. بات یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہمارے ذمے, آپ کے ذمے دو چیزیں رکھی ہیں. وہ یہ کہ نیت اچھی ہو بندے کی, اور اس کے بعد وہ کوشش جو ہے اس کی وہ کرے اس عمل کی, مثلا لوگوں کو بلانے, لوگوں کو دعوت دینے کی. بس اتنی ذمہ داری جو ہے بندے پر ڈالی ہے. باقی اس کا نتیجہ وہ کس طرح لوگ نفع اٹھاتے ہیں, کوئی مانتا ہے نہیں مانتا, وہ بندے پر نہیں, نہ ہی نبیوں پر اللہ پاک نے چھوڑا. ان کو بھی فرمایا ان علیک الا البلاغ, آپ پر بھی یہ ہے کہ اچھے طریقے سے پہنچا دینا پیغام. ان انت الا بشیر و نذیر, آپ کا کام ہی ہے بھائی یہ ترغیب دینا, ان کو فضائل سنانا, ان کو خوشخبریاں دینا بھائی نیکی میں کیا فائدے ہیں, اللہ پاک کے پاس کیا نعمتیں ہیں, اور ان کو یہ بھی اس پہ خبردار کرنا کہ اگر ادھر نہ آئے, شیطان اور نفس کے پیچھے چلتے رہے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا بس یہ ذمہ داری, و ما انت علیہم بجبار, آپ کو زبردستی کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا گیا لوگوں پر. تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ نیت اچھی تھی, جو بھی آپ کے کوشش تھی وہ آپ نے تھوڑی بہت جو بھی کی, اس میں یہ ہے بندہ کوشش نیت کی درستگی میں تو کر سکتا ہے. باقی بہت ساری چیزیں عملی طور پر بندہ سیکھتا ہے کہ اگلی دفعہ بندے نے مثال کے طور پر وہ یعنی کس طرح کرنی ہے, تو وہ کوشش کے متعلق ہے. باقی اس میں نا امیدی قطر نہیں, جو نفع نہ اٹھائے بندہ تو وہ ان بندوں کا نقصان ہے. آپ کے پاس ایک چیز ہے, وہ لے لے کو تو اس کا فائدہ ہے, نہ لے گا تو اس کا نقصان ہے. لیکن اولیاء اللہ تو چاہتے ہیں لوگوں کو فائدہ ہو, نقصان نہ ہو. تو ہمارے لیے تو بڑی سعادت ہے, ادھر گئے, اللہ جل مجدہ کا نام لیا, کچھ اللہ اللہ کیا, کچھ رستہ دکھلایا. ہم سے جو ہے کروڑوں اربوں درجے بہتر لوگ اولیاء اہل اللہ, بعض مرتبہ کئی علاقوں میں گئے, لوگوں نے کوئی کھانا بھی نہیں پوچھا, اور مطلب ہے کہ طرح طرح کے کچھ نہ پہچانا. دیکھیں نا, یہ قرآن مجید میں قصہ آتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر کا. وہ ایک بستی میں گئے تو انہوں نے کہ جو ہے یعنی دیوار بھی ان کی بنائی ٹوٹی ہوئی تھی, تو انہوں نے پانی ناشتہ کھانا تک نہ پوچھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے یعنی انہوں نے کہا بھی جا کے ہم مہمان ہیں, ہم مسافر ہیں. قرآن مجید کہتا ہے, فرماتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ انہوں نے کچھ آپ کو کوئی ناشتہ, مسافر جس طرح دو آگے بستی میں, تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کے بعد جب انہوں نے ان کو ناشتہ کوئی چیز کوئی شے نہیں دی, کوئی کھانا نہیں دیا, فوجدہ پھر بھی یہ دیکھا کہ ان کا یہ دیوار ان گاؤں والوں کو یا اس میں کوئی اس کا نقصان ہو سکتا ہے, اس میں یتیموں کا مال ہے وغیرہ, پھر بھی یعنی بھلائی حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی, وہ دیوار بنا دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی اگر ہم ان کی محنت بھی کر رہے ہیں ان کا, تو آپ چاہتے تو ہم کچھ کے لیے بدلے کچھ ہم لے لیتے, بھائی کچھ چیز دے دو کھانے کے لیے, بھوکے تھے وہ, یعنی ظاہر مسافر تھے. تو لوگوں نے تو اب بستی والوں کو بیچاروں کو کیا پتہ کہ ولیوں میں سے کتنا عظیم ولی اور رسولوں میں سے کتنا عظیم رسول. تو ایسے لوگ بھی جو ہے مطلب یعنی دنیا میں. وہ پھر نبی علیہ السلام کا سفر طائف دیکھیں کیا کیا لوگوں نے. اسی طرح جو ہے سیدنا امام حسین کا سفر کربلا دیکھیں, تو ہم تو سمجھ لیں کہ پھولوں پہ رہ رہے ہیں. مطلب ہے کہ الحمد للہ مسجدوں میں جاتے ہیں, 11ویں شریف کی مجلس ہے, میلاد شریف کی مجلس ہے, میرے خیال اللہ کا نام بعد میں لیتے, پہلے وہ کھانا کیا ہے, اور کھانا وہ دے بھی رہے ہیں چیزیں. مطلب یعنی اتنا دنیا کو ملا دیا. ویسے اپنے کام جاتے ہیں, مثلا شہر چلے گئے, تحصیل چلے گئے, کوٹ چلے گئے, سودا لینے چلے گئے, پنچر لوانے چلے گئے,
گاڑی ٹھیک ہے، موٹر سائیکل، تو ان کو نہیں کہتے پھر ہمیں کھانا کھلاؤ، یہ ہم جو ہے آئے ہیں اپنے کام آئے ہیں کچہری ہمیں کھانا کھلاؤ۔ وہاں تو ہر بندہ مزدور ہے، امیر ہے، غریب ہے، وہ اپنے پکوڑے لے کے اپنا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ جب وہ اللہ کے گھر کا رخ کرتا ہے، کوئی اللہ کے لیے بلاتا ہے، تو وہ کہتا ہے پہلے مجھے کھانا، جی لنگر کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے تو کبھی نہیں نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ بلا رہے ہیں تو ہمیں کیا کھانے کے لیے کیا ملے گا۔ وہاں تو بعض دفعہ جو ہے خود صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوتے ہیں یہ چیزیں۔ تو ہمیں تو دنیا اتنی گھس گئی ہے، یعنی چل گئی ہے کہ ہم نعوذ باللہ جو ہے مطلب ہے کہ یعنی دین کو بھی جو ہے الٹا دنیا کے رنگ میں جو ہے وہ رنگ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ الحمدللہ تو ہمارے لیے تو بڑی سعادت ہے اگر نیت اچھی ہو میں تو تھوڑی محنت جو آپ نے کی انشاءاللہ ضرور لوگوں کو نفع ہوا بھی، مزید ہوگا اور بہتری۔ اور یہ آپ نے درست فرمایا کہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے کہ لوگوں کو جا کے دعوت دینا، کہ ایک بندہ کہنے لگا کہ ایک وہ پڑھے پورا عالم بنا، تو انہوں نے فرمایا ان کے شیخ نے کہ جاؤ اب لوگوں کو دعوت دو دین کی طرف۔ تو اس نے کہا حضرت ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں پیاسے کے ذریعے، اب ہمارے پاس علم آ گیا ہے، ہم کنویں بن گئے ہیں، اب ان کا کام ہے ہمارے پاس آئیں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کے پاس جا کے ان کو بلاؤ، ان کو تبلیغ کرو، ان کو بلاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ استاذ تھے، استاذ کا کام ہوتا ہے پھر شاگردوں کی غلطیاں درست کرنا، شاگردوں کا کام ہوتا ہے پوچھنا، پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، اشکال بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، بس وہ اپنی بات پر ڈٹ جانا اور سمجھنا میں ہی صحیح ہوں، یہ غلط ہوتا ہے۔ پوچھے، اعتراض بھی کرے، کوئی حرج نہیں، یعنی اس کے علمی اشکال اعتراض کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے، ایک بندہ پوچھ رہا ہے لیکن وہ پوچھے اس لیے میرا اعتراض دور ہو جائے، اس لیے نہ پوچھے کہ میں نے آپ اس پہ ڈٹ جانا ہے کہ مجھے سمجھ، یہ غلطی ہوتی۔ تو فرشتوں نے بھی پوچھا آدم علیہ السلام کو جو پیدا کر اللہ پاک کر رہا ہے یہ فساد کرے گا، لیکن وہ ڈٹے نہیں اس پہ۔ اللہ پاک نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تم چپ خاموشی اختیار کرو، اور جو ہے انہوں نے سجدہ بھی کر لیا۔ شیطان نے بھی اعتراض کیا وہ آنکھ سے، لیکن وہ اپنے اعتراض پہ ڈٹ گیا ہے میں ہی اب ٹھیک ہوں۔ اب یہ غلط چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، ڈٹنا نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ہمیں پڑھایا لکھایا، اب ہمیں کہہ رہے ہیں لوگوں میں جائیں، بستیوں میں جائیں، شہروں میں جائیں، اب پیاسوں کا کام ہے کنویں کے پاس آنا، کنویں کا کام نہیں ہے پیاسوں کے پاس جانا۔ ان کا مطلب تھا کہ لوگ ہمارے پاس، ہم ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح آپ کہتے ہیں اولیاء کیوں سفر کرتے ہیں۔ تو ان بزرگوں نے فرمایا بات یہ ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ پیاسا ہی کنویں کے پاس آتا ہے، لیکن اس میں پیاس تو ہو نا، پیاسا ہی آئے گا نا، جس کو پیاس نہیں وہ تو نہیں آئے گا۔ تو اب لوگوں میں دین کی وہ پیاس ہی نہیں، اب لوگوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وہ پیاس ہی نہیں ہے، وہ کیوں تمہارے پاس آئیں گے؟ اب پہلے جاؤ پیاس پیدا کرو لوگوں، تو پھر تمہارے پاس وہ آئیں گے۔ تو تم نے یہ فرض کر لیا ہے جی پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے، وہ تو واقعی ہے، چلو پیاسا آتا ہے نا، جو اس کا پیٹ جو ہے وہ سیر ہوا، وہ پانی سے بھرا ہوا، وہ تو نہیں آئے گا۔ تو اسی طرح جو ہے علم کی ولایت اور جو ہے یعنی حکمت، دانائی، علم، معرفت، ولایت کی مثال واقعی کنویں کی ہے، لیکن پیاسوں کو آنا چاہیے، لیکن پیاسا ہے ہی نہیں ہے لوگ، تو پہلے جا کے تو ان کے اندر پیاس پیدا کرنے پڑے گی۔ تو نبی علیہ السلام دیکھیں نا مکہ شریف میں آئے تو آپ غار حرا میں بیٹھے رہتے کہ لوگ آئیں، کعبہ شریف میں بیٹھے رہتے کہ لوگ آئیں اور اپنا اعضا، تو وہاں تو دنیا بھر کا اور آخرت کا دونوں جہانوں کے علوم اکٹھے تھے، حکمت، دانائی، ہر چیز اللہ نے دی، لیکن نہیں، آپ علیہ السلام کبھی ابو جہل کے گھر جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے، کبھی ابو لہب کو دے رہے ہیں، کبھی مکہ والوں کو دے رہے ہیں، کبھی قبیلیوں والوں کو دے رہے ہیں، کبھی طائف والوں کو دے رہے ہیں، کبھی کچھ مطلب ہے جاتے، کبھی پھر دیکھیں پھر آپ شہر ہی چھوڑ کے مدینہ شریف اس طرف چلے گئے،
تو یہ چیز ہے. ہاں بعد میں جب وہ پیاس پیدا ہو گئی پھر لوگ جوک در جوک جو ہے وہ آنا شروع ہوئے فتح مکہ کے بعد. لیکن جب لوگ آنا شروع ہو گئے تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کو واپس بلا لیا کہ پیغام جو ہے مل گیا ہے. اب مطلب یہ نہیں رہا. تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح. دیکھیں کیسے بے لوث وہ نبی علیہ السلام کی شان کے. لوگ کہتے جی ہم نے یہ بوٹا ہم نے یہ پودا لگایا تو کچھ اس کا جو ہے فائدہ تو دیکھ سکیں آئیں اپنا مطلب کہ ساری فتوحات ہوں. مطلب وہ وقت تو دیکھا کہ بھوک کا پیاس کا اور جب ابھی اسلام اس طرح طاقتور نہیں تھا. تو اب جو ہے تو چلو میں نہیں جب وہ طاقتور اور ہر چیز فتوحات اور دنیا تو آپ نے تیاری فرما لی. فرمایا کہ اب میں جا رہا ہوں. تو کمزوری میں کی حالت میں جب امت کمزور ہے اور پریشان ہے اور بھوک ہے پیاس ہے تو میں ان کے ساتھ ہوں. اور جب مطلب ہے کہ یعنی فتوحات آئیں تو فرمایا ٹھیک ہے اب یہ فائدہ حاصل کرے تو ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں. تو اسی طرح ایک بزرگوں نے ایک اور بندے نے کہا کہ بھائی سمندر جو ہے سمندر کے پاس جو ہے بندے کو آنا چاہیے پیاسوں کو. ہم تو علم کے سمندر ہیں. تو وہ ولی نے کہا کہ اولیاء اللہ کا علماء ربانیین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سمندر اب وہ خشک زمینیں جو ہیں وہ سمندر کے پاس کیسے آئیں. وہ خشک زمینیں سمندر کے پاس کیسے آئیں. تو اس نے کہا پھر ہم کیا کریں. تو فرمایا کہ اب تم سمندر اگر سمندر ہو تو سمندر سے ہی بادل بھی تو اٹھتے ہیں نا. تو تم بادل بن کے اب جہاں جہاں ضرورت ہے برسو جا کے. تم یعنی سمندر جہاں جہاں خشکی ہے اسی لیے یہاں خشکی تھی تو خواجہ معین الدین چشتی بادل کی طرح اٹھے. کہاں سے ہو مطلب یعنی اٹھے افغانستان سے مطلب ادھر آبر سے. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یعنی داتا گنج کہاں سے اٹھے وہ ادھر آب وہ بادل اللہ کی رحمت کا ہدایت کا. جا شیخ عبد القادر جیلانی ایران کے رہنے والے کہاں بغداد اور ادھر جا مطلب یعنی اپنا یہ تو یہ چیز ہے ماشاء اللہ. جی شیخ بھائی سلامت کر رہے تھے کہ کہہ رہے کہ مجھے ڈیوٹی پہ جانا تھا اس لیے میں ملاقات نہیں کر سکتا. کوئی نہیں اللہ مجھے بیٹا دیا ہے میں نے عبداللہ نام رکھا ہے ان کے لیے برکت کی دعا کرنا. اچھا علیکم السلام. صاحب کہنا وہ ٹھیک نہیں ہے پوری بات. وہ تیسرا ہمارے ساتھ ساتھی آئے ہیں کچھ وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں بچے میرے ساتھ آئے ہیں. اچھا جی جی ضرور ماشاء اللہ. جی آپ کی اجازت ہے اکیلے میں ملنا چاہتا کہہ رہے اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں. ہاں کیوں نہیں ملے بالکل انشاءاللہ. دیکھیں ہر دکان پہ کوئی چیز بکتی ہے. یہاں جو لوگ آتے ہیں ایک تو اللہ کی راہ سیکھنے والے آتے ہیں تو اساتذہ اور مطلب ہے کہ سکھانے والے جیسے آپ نے کل بھی تھے پرسوں بھی دیکھا وہ مطلب ہے کہ موجود ہیں تو بندے کو سیکھے. اللہ کی راہ یہ نہیں ہے کہ بھئی ان سے ملے گا کلمہ تو وہ اور ہے ان سے ملے گا کلمہ وہ ایک ہی ہے جس نے سیکھا ہوا ہے حسین. دوسرے وہ لوگ آتے ہیں دعا کے لیے کوئی اپنا کوئی مسئلہ ہے کوئی دنیاوی چیز تو اس کے لیے کوئی جن ہے کوئی جادو ٹونا اس طرح کی چیزیں کے لیے بھی لوگ آتے ہیں بعض مرتبہ دعا کے لیے. تو ان کے لیے بھی ماشاءاللہ یعنی اساتذہ موجود ہیں. تو مطلب یعنی وہ کوئی یعنی اس میں ایسی نہیں یعنی موجود ہے آ کے بندہ پتہ کرے جی یہ میرا مسئلہ ہے. یہ اگر تو دینی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی ہے دنیاوی ہے مطلب کوئی دعا ہے تو اس کے لیے بھی ہے. تو میں ہوں نہ ہوں تو یہ ماشاءاللہ یہ معاملات جو ہے چلتے رہتے ہیں. اور تو نہیں کچھ کسی نے. میں گل کرنی جی جی فرما. میری ایک بیٹیا تو ان کہنا پڑھا کے کوئی جادو مدد کرا علم جا وہ میں اذکار پڑھ پڑھ کے پھوکا مارنا ہے اثر سے گھٹیا گا جڑا بالکل مکمل پھیلنا. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے بیٹھے ہیں انشاءاللہ. اور کوئی تو نہیں کوئی دعا کی درخواست کسی نے کوئی. جی اللہم صلی وسلم وبارک علی
فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ سوال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو کیا شرط محبت پوری ہو جاتی ہے اگر کوئی چیز بھی پاس رکھی ہے؟ کسی علم کے بارے میں کہا جاتا ہے، کسی دنیاوی چیز کے بارے میں، یا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ علم ہے، یہ نہیں ہے، یہ چیز ہے، یہ نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ شرط محبت پوری ہو جاتی ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ یعنی کس سے شرط محبت پوری ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، یہ یعنی کہ حدیث مبارک میں بھی سنا کہ آپ بھی بولا، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے محبوب بننے کے بعد یعنی کہ کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے کہ جو اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو علم نہ بتائیں ہمیں، یا کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہے؟ دیکھیں، جو اللہ رب العالمین ہے، جیسے بزرگوں نے فرمایا نا، شیخ سعدی نے اس کے بارے میں یہی جواب دیا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اتنی بات ہے کہ دو باتیں دیکھیں یاد رکھیں۔ اب اللہ پاک کا معبود ہے، حضور علیہ السلام عابد ہے، یہ بات۔ اچھا، اللہ سبحانہ و تعالی جل مجدہ رزاق ہے، نبی علیہ السلام تو یہی شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ یہ سمجھو، مطلب آپ کے لیے میرے لیے سمجھنے کی والی بات اتنی ہے کہ جتنی مخلوق ہے اس میں آگے عام مخلوق، لوگ آ گئے، جن آ گئے، فرشتے آ گئے، ولی آ گئے، نبی آ گئے، رسول آ گئے، جتنی بھی مخلوق ہے آسمان زمین کی، نبی علیہ السلام ان سب سے اوپر ہے، سید الخلق، یہی کہا جاتا ہے نا، مولا صلی اللہ علیہ وسلم سید الخلق، یعنی مخلوق کے سردار ہے، ان کے اوپر صرف اللہ کی ذات ہے، بس یہ بات ہے۔ اب یہ نہیں، نہ ہی مطلب ہے کہ یعنی نبی علیہ السلام کو معبود سمجھنا ہے کہ اب وہ نہ ہی ان کا مطلب، اور نہ ہی جو ہے مطلب ہے کہ ان کے بارے میں یعنی مخلوق میں سے بھئی کوئی ایسی چیز ہے یا ایسا بندہ ہے کہ جس کو وہ قرب، وہ درجہ، وہ چیز حاصل ہے، تو یہ محسن۔ باقی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ اللہ ہے، اللہ پاک کا علم لامحدود ہے، اللہ پاک کی صفات لامحدود ہے، تو اس نے جیسے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو دے دیا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا عظیم فضل ہے۔ تو یہ ہے، تو مطلب ہے ہر معاملے میں کہ بھئی علم بھی حضور علیہ السلام کا سب سے زیادہ ہے، یعنی مخلوقات سے جتنا بھی فرشتوں کو معرفت جو بھی دی وہ بھی سارا، اور اللہ کے علم میں درجہ بھی مطلب ہے یعنی آپ علیہ السلام کا زیادہ ہے، محبت کا درجہ بھی، محبوب بھی، اس لیے کہتے ہیں کہ حبیب، وہ حبیب ہیں، حبیب اعظم، اللہ پاک ان سے محبت ساری مخلوق سے زیادہ فرماتا ہے، طاقتیں اللہ پاک نے سب سے زیادہ دی، بس یہ ہے۔ تو یہ چیز ہے، انشاءاللہ ایسے ہی عقیدہ جو ہے بندے کا ہونا چاہیے کہ نہ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا خدا سے جدا ہے اور نہ خدا ہے، خدا سے مانا کہ وہ معبود نہیں، یعنی نہ تو نہ جدا مانا کہ اللہ پاک نے اپنی صفات کا فیض، اپنی محبت کا فیض، ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت، ان کی عطا کو اپنی عطا، ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی، اور ان کی چاہت کو اپنی چاہت، اس میں تو وہ ایک ہیں، لیکن خالق اور مخلوق، عابد اور معبود، یہ اپنا یہ چیز ہے۔ تو علم بھی اللہ پاک نے سب سے یعنی ان کو عطا فرمایا، دنیا آخرت کا معرفت عطا فرمائی، سب سے پہلے ان کو دیکھیں نا، جتنی بھی مخلوق ہے، علم کہتے ایک تو ہے مخلوق کے بارے میں، وہ ساری مخلوقات سے پہلے اللہ پاک نے ان کو تخلیق فرمایا، تو بعد میں یہ ساری چیزیں ان کے نور سے جنتیں بھی، عرش بھی، کرسی بھی بنی، ہم تو ان کا درجہ کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، یعنی جیسے بندہ دیکھتا ہے کسی اونچی بلڈنگ کو تو اس کی کوئی حد ہو، پھر تو بندہ دیکھے بھئی 10 منزل ہے، 20 منزل ہے، یہ اتنی ہے کہ آپ کی ٹوپی کیا آپ الٹے بھی ہو جائے، یہ اس کا جو ہے وہ یعنی جو اونچائی ہے وہ ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ جل مجدہ ہر لمحے ان کے درجے اور مزید بڑھ رہے ہیں، ان کے معرفت اور بڑھ رہی ہے،
اور یعنی تو کہاں بندہ تم تو یعنی ایک قطرہ بھی بندہ ان کی معرفت کا وہ علم نہیں رکھتا. ہمیں تو ان کی بشریت کے بارے میں پوری طرح علم نہیں، پھر ان کی نورانیت ہے، پھر ان کی روحانیت ہے، پھر ان کا نفس ہے، پھر ان کی حقیقت ہے، حقیقت محمدیہ ہے، حقیقت احمدیہ ہے، کہ جس کے بارے میں ہمیں بہت کچھ یعنی پتہ ہی نہیں ہے، یعنی تھوڑا بہت. وہ تو اللہ کے محبوب اور اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں. سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں سمت کے ولی ہیں. امام احمد مبارک فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ذکر کرنے لگا کہ حضرت ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہ وہی ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ 500 سال پہلے ان سے گزر گئے، بہت بڑے ولی مصر میں. سیدنا عبدالعزیز دباغ فرمانے لگے کہ ہاں وہ کبار اولیاء اللہ میں سے تھے، یعنی بڑے درجے کے اولیاء میں سے گزرے. تو یہ فرمانے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ، آپ نے تو پڑھا ہی نہیں ہوا، نہ آپ مصر گئے، نہ آپ نے کتابیں پڑھی، تو آپ کو کیسے پتہ کہ وہ شخص ایک شخصیت ہے اور ہے بھی وہ بڑے درجے کے ولی ہوں. انہوں نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس برزخ میں جب بندہ پردہ کر جاتا ہے تو اس کو جو درجہ ملتا ہے، کسی کو پہلے آسمان میں مقام ملتا ہے، کسی کو دوسرے میں، کسی کو تیسرے میں، کسی کو چوتھے میں، کسی کو 5ویں میں، 6ٹھے میں، 7ویں میں، اور 7ویں کے اوپر ایک قبہ برزخ ہے جہاں نبی علیہ السلام کی روح مبارک ٹھہرتی ہے ان کے جسد اطہر سے اگر وہ جائے گزر، یعنی ان کا مقام ہے. اور وہاں اہل بیت اطہار اور کبار اولیاء کی روح صرف نظر آتی ہے، وہ ہوتی ہے. تو ان کی روح میں ادھر دیکھتا ہوں، تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بھئی یہ کبار اولیاء. وہ حیران ہوئے کہ بھئی ان کو تو بڑا علم ہے. پھر دوسری بات آپ نے فرمائی کہ اتنا بڑا درجہ ہونے کے باوجود سیدنا ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ان کو 400 سال ہو گئے ہیں، اور 400 سال اگر وہ زندہ رہتے اب تک، اور ہر دن ان کا درجہ بڑھتا رہتا بڑھتا رہتا بڑھتا رہتا 400 سال. فرمایا کہ تیرے بھائی عبدالعزیز کو، یعنی اپنے بارے میں فرما رہے تھے، تیرے بھائی عبد جو کل سے آج تک اللہ نے درجے دیے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں جو 400 سال میں ان کو پھر بھی حاصل ہوئے. تو یہ تو اللہ پاک کا معاملہ اولیاء اللہ کے ساتھ ہے. تو ہمارے لیے جس طرح نا جیسے شیخ سعدی نے فرمایا اسی میں امن ہے کہ ہم یہی اپنا عقیدہ درست کر کے رکھیں کہ ہر معاملے میں علم و حکمت و دانائی ہو. نبی علیہ السلام کو کوئی حد نہیں، اور صرف ایک ہی حد ہے کہ وہ اللہ جل مجدہ سے وہ اپنا ان کا جو ہے مقام، اللہ نے مرتبہ مقام جو دیا کہ مخلوق میں سے ان کا اونچا ہے، اور پھر ان سے اوپر صرف اللہ سبحانہ و تعالی، اور درمیان میں کوئی نہیں. بس اتنی بات بندہ رکھے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہو. ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں. ساتھیوں نے بھی، انہوں نے بھی درخواست کی ہے. فاتحہ فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اپنے فضل اور کرم اور احسان سے ہماری یہ نماز فجر جمعہ کے اس مبارک دن میں جو ذکر اذکار، تسبیحات اور تلاوت قرآن اور مسنون اذکار پڑھے، دین کی بات سنی کہی، نصیحت کی بات قبول فرما. اس دن کی برکتیں رحمتیں نصیب فرما، اس دن کا نور نصیب فرما. اس دن میں جہاں مدد کی ضرورت وہاں ہماری مدد فرما، جہاں حفاظت کی ضرورت وہاں ہماری حفاظت فرما. ہر شر سے حفاظت فرما اور ہر خیر سے مستفید فرما. حضور علیہ السلام کی تمام دعاؤں نے جو آپ نے مانگی اس میں ہمیں حصہ عطا فرما. جن شرور سے پناہ چاہیے ہمیں پناہ عطا فرما. ڈاکٹر صاحب جو ذکر کر رہے تھے، یا اللہ تو سمیع البصیر ہے، ان کو اور ذوق شوق کے ساتھ جو ہے اپنے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ السلام کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اولیاء کی محبت کا پیغام پھیلانے کی توفیق عطا فرما. لوگوں کے دل اس پیغام کی طرف مائل فرما. ایسے وسائل بھی اور ایسے ممد اور معاونین نصیب فرما کہ وہ مل جل کے دین کا کام بہتر سے بہتر انداز سے اس رستے کا اولیاء اللہ کے طریقے پر چلا سکے اور چل سکے. یا ارحم الراحمین. اور بھی جن بھائیوں نے انہوں نے بیٹی کے لیے درخواست کی ہے تو بہتر جانتا ہے اس کا معاملہ. یا ارحم الراحمین، جو بھی اس کو ہے اس کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے.
تو یہ والد ہیں ان کے، اور یہ بھی دعا کر رہے ہیں، ہم بھی اللہ درخواست کر رہے ہیں، اگرچہ ہم اس لائق نہیں کہ تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اپنی زبانوں سے تیرا نام لیں اور تجھ سے دعائیں کر، لے کر یہ تیرا فضل ہے، کرم ہے، تو ہمیں یہ عطا فرما رہا ہے اس سعادت کو۔ اور بھی جن بھائیوں نے درخواست کی ہے، کوئی تشریف لے گئے ہے، کسی کا دنیاوی معاملہ ہے، کسی کا دینی مشکل ہے، یا معاشی مشکل ہے، یا صحت اور اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے جنہوں نے درخواست کی ہے، سب کو یا رب العالمین دور فرما، جائز حاجات کو پورا فرما، مسافروں کو اپنی منزلوں تک پہنچا یا ارحم الراحمین۔ رزق کی تنگی ہے جن کو، ان رزق کی وسعت نصیب فرما، اور یا ارحم الراحمین شیطان اور نفس کے خلاف ہماری مدد فرما، اور یا ارحم الراحمین ذکر پر بھی، شکر پر بھی، حسن عبادت پر بھی ہماری مدد فرما کہ ہم بہتر انداز سے تیری اطاعت کر سکیں، اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما، ہر کسی کی بے ادبی سے، چھوٹے سے لے کے بڑے، ہر کسی کی بے ادبی سے محفوظ فرما، ہمیں با ادب بنا اپنی ذات کے ساتھ، اپنے انبیاء اور رسل، خاص طور پر حضور علیہ السلام، ملائکہ، اہل اللہ، اولیاء اللہ کے ساتھ بڑوں کا بھی ادب کرنے والا بنا، بے ادبیوں سے محفوظ فرما، جانے انجانے اگر کوئی ہوئی یا رب العالمین معاف فرما، مغفرت فرما، ہم بھولنے والے ہیں، غلطی کرنے والے ہیں، تو غلطی سے پاک ہے، بھول سے پاک ہے، اپنی اس صفت کا صدقہ یا رب العالمین ہمیں بھی معاف فرما یا ارحم الراحمین۔ ساری مخلوق پر رحم فرما، ہر کافر کو ایمان نصیب فرما، ہر گناہ گار کو توبہ نصیب فرما، ہر نیکوکار کو قبولیت نصیب فرما۔ ایک بھائی نے دیکھا ان کے بچے جو ہے وہ پریشان کر رہے ہیں، اولاد کے کئی دفعہ پریشان کرتی ہے، یا رب العالمین سب کی اولاد کو، بیٹیاں ہوں یا بیٹے، ماں باپ کا اطاعت فرما بردار بنا، ہر قسم کی بری عادت سے یا رب العالمین، وہ فضول گوئی ہو، فضول خرچی ہو، کوئی نشہ ہو، کوئی اور طرح کی بری عادت ہو، یا رب العالمین اس سے ان کو نجات نصیب فرما، والدین کا اطاعت اور فرما بردار بنا یا ارحم الراحمین۔ جتنے سانس، جتنی زندگی ہے اسلام پر، اپنی یاد میں، اپنی محبت میں، اپنے نبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام کی محبت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور جب آخری وقت آئے تو یہی یادیں، تیری حضوری، تیرا ذکر، تیرے حبیب علیہ السلام کا ذکر ہماری زبانوں پہ ہو، جسم جو ہے وہ کسی اطاعت میں ہو، کوئی صدقہ کر رہے ہو، کوئی نیکی کر رہے ہو، یا سجدے میں ہوں، نماز میں ہوں، اس حالت میں ہماری روح کو نکالنا، اور آخرت میں بھی ارحم الراحمین معاملہ آسانی والا، بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرمانا، ساری امت کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمانا، تیرے فضل سے، تیری رحمت سے، یہ کوئی بعید نہیں، ہمارے لیے تو بڑی بات ہے، ہم بندے ہیں تیرے، محدود چیزیں ہیں، تیرے پاس لامحدود خزانے ہیں، تو خالق و مالک ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے والدین، تمام مسلمانوں کی، رشتہ داروں کی، آباء و اجداد کی مغفرت بخش فرما، جو لوگ ہم سے کسی وجہ سے دشمنی کر، ان کو بھی ہدایت نصیب فرما، ان کو بھی خیر نصیب فرما، ان کو بھی بھلائی نصیب فرما، اور یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں کو، باطنوں کو پاک فرما، اپنی معرفت کے نور سے منور، اپنی حضوری سے آباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہاں انشاءاللہ اب عام سوال جواب کا